السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سبس ٹی وی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی قریش کی ایک شاخ بنی امیہ میں پیدا ہوئے۔ والد عفان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ اللہ کی راہ میں دولت دل کھول کر خرچ کرتے۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا خطاب دیا۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی عاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا اور کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چاچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نے نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے، آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم، میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ وہ واحد اعزاز ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نے اسلام کی راہ میں 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر کی وفات 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 6 صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت عثمان کو کثرت رائے سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان اب 70 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 23 سال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمات کی توفیق پائی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی خلافتوں کے دوران، جن کا عرصہ 12 سال سے کچھ زیادہ بنتا ہے، خدمات سر انجام دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں خلیفہ بن کر بھی آپ نے مزید اتنے سال خدمت دین کی توفیق پائی تھی جتنے سال مجموعی طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافتوں کو زمانہ بنتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی آپ کے خلیفہ بننے کے بارے میں موجود تھیں، جیسا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا، اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں اس کرتے کو اتار دو، تم ہرگز اس کو نہ اتارنا۔ اس پیش گوئی میں حضرت عثمان کی خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راستہ کسی طرح ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور چنانچہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو مزید ترقیات نصیب ہوئیں اور سلطنت کو وسعت ملی، وہاں فتنوں نے بھی سر اٹھایا۔ 23 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو بے انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک شر پسندوں نے دفن کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔ آخر 3 دن بعد کہ مدینہ کے کچھ بااثر لوگوں نے، جن میں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت حبیر بن معتم بھی تھے، حضرت علی سے حضرت عثمان کے دفنانے کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں مدد کے لیے کہیں۔
جب شر پسندوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر اس پر پتھراؤ کیا۔ مدینہ میں ایک خاطہ تھا جس کا نام حش کوکب تھا اور یہودی اس میں دفن ہوتے تھے۔ چونکہ جنت البقیع میں شر پسند حضرت عثمان کے جسد مبارک کو دفن نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے آپ کو نیش کو حش کوکب میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا اور رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ خاطہ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خاطہ کے دیوار گرانے کا حکم دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ بھی اپنے مردوں کو اسی خالی جگہ میں دفن کریں تاکہ یہ جگہ مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں شامل ہو جائے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔